بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں میاں منظور احمد ارائیں۔ آج میں ملک کے لیے ایک نئی تجویز لے کر آیا ہوں۔ اس وقت ملک پر مسلط کرپٹ سیاستدان اور پارٹیاں جو سیاست کر رہی ہیں، چاہے وہ جمہوری ہوں یا ان میں شامل مذہبی، وہ سب اپنا اپنا چورن بیچ رہے ہیں۔ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے اور غریب خاندانوں کا بچوں کو پالنا مشکل ہو رہا ہے۔ معیشت زبوں حالی کا شکار ہے، قرض بڑھتا جا رہا ہے، ملکی ادارے تباہ ہو رہے ہیں، بجلی ناپید ہے، پانی کی قلت ہے، زمین بنجر ہو رہی ہے، کارخانے بند ہوتے جا رہے ہیں، انصاف ختم ہوتا جا رہا ہے، عوام جھوٹے مقدمات کا شکار ہیں، اور یہ منافقت، جھوٹ، عریانی، بدمعاشی، زمینوں پر قبضے، لوٹ مار میں مشغول ہیں۔ ہم ایک اسلامی ایٹمی طاقت ہیں اور ہمارا ملک زراعت و معدنیات سے مالا مال ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ پاکستان غیر مسلم ممالکوں کے رحم و کرم پر ہے؟ کبھی ہم IMF سے قرضہ لیتے ہیں تو کبھی ورلڈ بینک سے، کبھی NGOز اور کبھی کمرشل بینک جو پاکستان کے ہیں ان کے ہم قرضدار۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم پاکستانی قوم جو ایک مسلمان قوم ہے، کب تک ہم ان کے رحم و کرم پہ ہوں گے اور ملک قرضوں پر ڈوبتا چلا جائے گا؟ کبھی آپ نے سوچا کہ اس کا حل کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ 70 سالوں میں ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی کوشش نہیں کر رہے اور ہم کمزور سے کمزور تر اور قرض تلے دبتے جا رہے ہیں، جبکہ ماشاءاللہ ہماری افواج پاکستان دنیا کی نامور اور پہلے نمبر پر فوج کا شمار ہوتا ہے، اور ہماری اس فوج کے دل و دماغ اور ذہنوں میں ہر وقت ملک کے لیے مر مٹنا ہی ان کا شیوا ہے۔ سرحدوں کی حفاظت ہو یا ملک کے اندرونی معاملات یا اندرونی حالات، سب مشکل وقت میں ان فوجیوں کو طلب کیا جاتا ہے۔ بھل صفائی ہو یا وابڈا کو درست کرنے کا کام ہو یا کوئی اور کام، حکومتیں ہمیشہ ہمارے فوجیوں کو طلب کرتی ہیں۔ آئیے اس ملک کو بچانے کے لیے اب حاضر سروس کی بجائے، کیونکہ حاضر سروس جو فوجی ہیں، چاہے ان کا تعلق افواج پاکستان سے ہو، ایئر فورس سے ہو، نیوی سے ہو یا سول جو سیکورٹی ادارے ہیں ان سے ہو، وہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے ضامن ہیں۔ لیکن ملک کے اندر اب جو ریٹائر افسران ہیں، جن میں بہت سارے چیف آف آرمی سٹاف، کمیشن آفیسر، جونیئر کمیشن آفیسر اور جوان شامل ہیں، کیا ان کو اس حالات میں ملک کے اندرونی معاملات میں اپنا ایک سیاسی کردار ادا کرنا ہوگا؟ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ہماری آنے والی نسلیں بھی ہمیں یاد نہیں رکھیں گی۔ تو میری درخواست ہے کہ میں کچھ پوائنٹ لے کر آیا ہوں جس کے لیے ہمارے جو بڑے بڑے افیسر جو اس پاک آرمی سے، فضائیہ سے یا نیوی سے ریٹائر ہو چکے ہیں، ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ ایک قدم بڑھائیں اور اس ملک کی باغ ڈور میں اپنا حصہ ادا کریں۔ پاکستان کو بچانے کے لیے غیور مسلمان عوام متحد ہو جائے اور تمام سیاسی پارٹیاں جو ناکام ہو چکی ہیں ان کو ٹھکرا دیجیے۔ پاکستانی افواج کے جن لوگوں کے میں نے نام لیے ہیں، اس میں افسران، عہدیداران، جوان اور تمام وہ طبقے جو دیانتداری، وطن عزیز سے بے انتہا محبت رکھتے ہیں، اپنی ایک نئی سیاسی پارٹی کا آغاز کریں، چاہے اس کا نام پاسبان ملت اسلامیہ پاکستان ہو یا کوئی اور۔ نکلیے، اس کی بنیاد رکھیے، تنظیم سازی کیجیے
اور محب وطن اوورسیز پاکستانیوں کو بھی اس میں دعوت دیجیے اور الیکشن میں حصہ لیجیے۔ مجھے امید ہے کہ ہم دفاع پاکستان کے ساتھ ساتھ اس کو ملک کو بھی 5 سال کے اندر دیوالیہ ہونے سے بچا سکتے ہیں اور اس ملک کو ملت اسلامیہ کا عظیم ملک بنا سکتے ہیں۔ تمام اداروں کو کرپشن سے پاک کر کے ترقی و انصاف اور قانون کی حکمرانی اور اپنے ملکی وسائل سے مالا مال کر سکتے ہیں۔ چھوڑیے ان سب باتوں کو اور ان پارٹیوں کے ساتھ وفاداریوں کو، بدلیے اپنی وفاداریاں، ایک نئی جماعت کا آغاز کیجیے اور اس کے لیے قانون سازی کے ساتھ ساتھ اپنی تنظیم سازی بھی کیجیے اور اس کے ممبر بنانے کے لیے آغاز کیجیے۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے سابقہ چیف آف سٹاف سمیت تمام افسران اس پر غور فرمائیں گے اور اس ملک کو بچانے کے لیے ہر صورت میں اپنا عملی قدم اٹھاتے ہوئے جلد ایک نئی پارٹی کا اعلان کریں گے۔ ہماری جہد و جہد اور سابقہ فوجیوں میں ہر طرح کے تجربہ کار لوگ موجود ہیں جن کی تعیناتی سے اس ملک کے ہر شعبہ کو خلوص نیت سے خسارے سے نکال کر منافع بخش بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ فوج کے اندر سیکھے ہوئے ڈسپلن، ایمانداری، نظم و ضبط، یقین محکم، عمل پہ ہم پر عمل پیرا ہو کر ہم ملک کو اس بحران سے نکالنے کے لیے میدان عمل میں اگر آ جائیں تو اس ملک کو بہتر کیا جا سکتا ہے، ورنہ قوم آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی اور سیاستدانوں کو اپنے ساتھ ہمیں بھی اللہ کو جواب دینا ہوگا، جو کہ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے ملک کے لیے عوام میں جا کر کیا کیا، کیوں آپ اس کا حصہ نہ بنیں۔ جلد ہی اس تنظیم سازی کا اعلان کیجیے اور عوام میں اپنی پارٹی کا منشور پیش کیجیے۔ اللہ ہم سب کی مدد فرمائے گا اور تمام مخلص دیانت دار عوام اور ملازم پبلک سرونٹ اس مہم میں شامل ہو کر اپنی سابقہ پارٹیوں سے لا تعلق ہو کر اس ملک کی خدمت کے لیے شامل ہو جائیں، اور جو پھر آ کر اس پارٹی میں منشور کی خلاف ورزی کرے یا کسی قسم کی کرپشن یا کسی چیز میں ملوث ہو تو اس کے لیے اس قانون کا، جیسے فوج میں 7 دن کے اندر انکوائری کرنے کے بعد اس کو سزا دی جاتی ہے، تو اس سزا کا حقدار ٹھہرایا جائے اور اس ملک کے اندر ہر طرح کی کرپشن سے پاک ملک کی معیشت کو بہتر کرنے میں اپنا سر توڑ کوشش کی جائے، اور خلوص نیت سے جس طریقے آپ نے ساری زندگی ملک کے دفاع میں گزاری اسی طریقے سے ملک کی خدمت میں گزار دیجیے اور اس پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیجیے، اس کے ملک کی دفاع کی حفاظت کیجیے، اور اپنے جس طریقے سے یہ ملک کے وسائل کو لوٹ رہے ہیں کہ جو لوگ اس سیاست میں آ کر غریبوں کے لیے کام کرتے رہے وہ امیر ترین اور ارب پتی کھرب پتی ہوتے گئے، جبکہ ہم غریب عوام ان کے لیے سیاست میں آ کر نعرے بازی، کسی کے لیے زندہ باد، کسی کے لیے مردہ باد کے نعرے لگاتے رہے اور غریب سے غریب تر ہوتے گئے۔ تو کیا ہمارا یہی مستقبل ہے؟ اپنے بچوں کے لیے سوچئے، اپنے پاکستان کے لیے سوچئے، آئیے قدم بڑھائیے اور اس پاکستان کو بچانے کے لیے ریٹائرڈ جتنے بھی فوجی افسران ہیں، جوان ہیں یا جی سی صاحبان ہیں، چاہے اس کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو، وہ اس میں شامل ہو کر اس وطن کو بچائیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔